اقبال کی ایک پرسنل ڈائری تھی، اس کا نام تھا اسٹے ریفلیکشنز. اس میں اقبال کوٹ لکھتے ہیں کچھ، کہتے ہیں فلسفی ایجز، پوئٹری ریجوینیٹس. کہتے ہیں فلسفہ بوڑھا ہو جاتا ہے، شاعری جوان رہتی ہے. اقبال نے ڈبل سپن کی، اقبال نے فلسفے کو شاعری میں ڈال دیا. نہ فلسفہ بوڑھا ہو اور نہ شاعری اپنا کرشمہ کھونے پائے. اسی پرسنل نوٹ بک کا ایک اور کوٹ، اقبال کہتے ہیں کہ میتھمیٹیشنز کین ناٹ انکمپاس دا انفینٹی بٹ اے پوئٹ کین. ریاضی دان انفینٹی لامحدود کو قید نہیں کر سکتا، لیکن شاعر کر لیتا ہے. جیپنیز کہا کرتے تھے کہ یو کین میک یور سن این انجینئر، a doctor, an artist even, but you cannot make him a poet. یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں. اقبال اور رومی ایک استاد اور ایک شاگرد کی کہانی ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ آدم زاد باہر 5 حواس اس میں لگے ہوئے، ساؤنڈ، سائٹ، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ. اس کے باطنی حواس کے اندر بھی، باطنی وجود میں بھی 5 حواس لگے ہوئے، یادداشت، گمان، خیال، ذکر اور فکر. تصوف جب ایک نقطے کے اندر سمٹتا ہے تو وہ پاک خیال بن جاتا ہے. پورا تصوف پاک خیال پہ آ کے سمٹ جاتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ آدم زاد بہت عرصے تک فرنگی کہتا رہا کہ یہ چیمپنزیز کی ایوالوڈ ورژن ہے. سگمنڈ فرائڈ نے کچھ کہا، ایڈلر نے کچھ کہا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے احسن تقویم تخلیق کیا ہے انسان کو. اقبال کہتا ہے فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاجند. فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند. معزز خواتین و حضرات، جب انسان اپنے خیال کو پاک کرتا ہے تو ابن العربی کہتا ہے مین از این امیجنیشن ود ان اے ڈیوائن امیجنیشن. شیخ حجویر نے کہا کہ تمام تصوف پاکیزہ فکر کا نام ہے. رومی کہتے ہیں کلینز یور تھاٹس او مین، دس از مائی ابارڈ اینڈ ڈویلنگ پلیس. اپنے خیال کو پاک کر لے، یہی میرا گھر اور مسکن ہے، یہاں پہ رہتا ہوں میں. اقبال کہتا ہے آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. معزز خواتین و حضرات، یہ انسان کی فکر جب پاک ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے پاک ہوتی ہے؟ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ہوتی ہے. مسجد کرتبہ کی طویل پوئم لکھی اقبال نے، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز و سجود. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل میں صلاۃ و درود. شوق میری نے میں ہے شوق میری لے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگوں پہ میں. معزز خواتین و حضرات، سیم کانٹیکسٹ کو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں طالب ہو کے طالب ہویو ویسے نو پیا گاویں ہو، سچا لڑہا دیدہ پھڑ کے ہوویں تو ہو جاویں ہو. کلمے دا تو ذکر کماویں کلمے نال نہاویں ہو، تینو اللہ پاک کرے سی باہو جے ذاتی اسم کماویں ہو.
یہ آدم ذات جب اس کی تھاٹ پاک ہوتی ہے تو یہ 3D سے 5D بن جاتا ہے. یہ 3D کانشیس بینگ ہے. آئی مائی می ایگو سینٹرک شیڈز میں رہتا ہے. جب یہ 5D بن جاتا ہے تو VRS یہ سیلف لیس ہو جاتا ہے. جب یہ 6D بنتا ہے تو یہ 5D سے اوپر ایک ایسی اسپرچل اسٹیشن پہ فال کرتا ہے جہاں یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ صرف آدم ذات ہے. خالق دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں سمٹتا، اس آدم کے وجود کے اندر سمٹتا ہے. جب اس کے اندر وہ ذات آتی، اقبال نے کہا تھا غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز مہربانہ. معزز خواتین و حضرات، یہ آدم ذات جب مختلف ڈائمنشنز میں ٹریول کرتا ہے، آج پیور میتھمیٹکس اور پیور بایولوجی کہتی ہے کہ 18 ڈائمنشنز ہیں، کاسمولوجی کہتی ہے کہ 36 ڈیفرنٹ ڈائمنشنز میں یہ ٹریول کر سکتا ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. دنیا کا ٹاپ کاسمولوجسٹ کہتا ہے کہ مین از اے منی کاسموس. جب میں اپنے آپ تک پہنچتا ہوں تو میں خدا تک پہنچ جاتا ہوں. پڑھ لکھ ہزار کتاباں کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا وڑنا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا کر بیٹھا انو پھڑیا ہی نہیں. آخر میں میں استاد اور شاگرد کے بیچ، اقبال اور رومی کے بیچ اس مکالمے پہ ختم کروں گا. اقبال کہتے ہیں، اپنے استاد سے سوال پوچھتے ہیں، امام عاشقان درد مند یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند. خشک مغز و خشک تار و خشک پوست اج کجامی آئے دیں آواز دوست. طور حاضر مست چنگ و بے سرور بے ثبات و بے یقین و بے حضور. زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. امتیں کب مر جاتی ہیں؟ شاگرد نے اپنے اسپرچل مینٹور سے کوشچن پوچھا ہے. مرشد کہتے ہیں، ہر ہلاک امت پیشی کے بود زاں قبر جندل گما بردند اود. امتیں اس وقت مر جاتی ہیں جب وہ پتھر کو اود سمجھنا شروع ہو جائیں، جب وہ اپنی ترجیحات غلط سیٹ کر لیں. بچوں، آج کا سب سے کور میسج، انسان انٹلیکٹ کی سطح پہ نہیں رہتا، یہ وجدان کی سطح پہ رہتا ہے. یہ جبلت کی سطح پہ زندگی گزارے تو یہ انسٹنکٹ پروگرامڈ اینیملز ہوتے ہیں. جب یہ انٹیوشن کی سطح پہ آتا ہے تو اب یہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. ہم کوانٹملی انٹینگلڈ ہیں. کائنات کی ہر چیز ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہے. میں مین کائنڈ ہر چیز کے ساتھ کوانٹملی انٹینگلڈ ہوں. جب میں سانس لیتا ہوں تو میرا نکلنے والا سانس باہر موجود زندہ چیز کو یا بیمار کرتا ہے یا زندگی دیتا ہے. اقبال کے ایک شعر پہ دوبارہ ختم کرتا ہوں. لاسٹ شعر پہ وہ کہتا ہے دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شابانی سے کلیمی دو قدم ہے. بہت شکریہ.